بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی المرتد۔ آج کا سبق مرتد کے مال کے متعلق کہ اس میں وراثت کے احکام جاری ہوں گے یا نہیں۔ سب سے پہلے یہ جانیے کہ مرتد یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے باب افتعال سے، اور اس کا مصدر ہے ارتداد۔ ارتداد کا لفظی معنی ہے واپس لوٹنا، اور مرتد کا معنی ہوا لوٹنے والا۔ اصل میں یہ لفظ مجتنبن کے وزن پر مرتددن تھا، تو دو دال ایک ہی جنس کے ہیں اکٹھے آئے تو پہلے دال کے نیچے جو کسرہ تھی اس کو حذف کر کے پہلے دال کو دوسرے دال میں مدغم کیا تو مرتددن سے مرتدن بنا۔ اور مرتد کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ مرتد وہ شخص ہے جو دین اسلام سے پھر جائے، الراجع عن دین الاسلام، وہ شخص جو دین اسلام سے پھر جائے اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ مرتد کے مال کی تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ مال جو حالت اسلام میں کمایا۔ نمبر دو، وہ مال جو دار الحرب میں جانے سے پہلے حالت ارتداد میں کمایا۔ نمبر تین، حالت ارتداد میں مال کمایا دار الحرب میں جانے کے بعد۔ یہ تین طرح کے اموال مرتد کے جو ہیں مصنف علیہ رحمہ ان کے احکامات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات المرتد علی ارتدادہ او قتل او لاحق بدار الحرب وحکم القاضی بلحوقہ فما اکتسبہ فی حال اسلامہ فہو لورثتہ المسلمین، کہ جب کوئی مرتد حالت ارتداد میں مر گیا، تبھی موت، یا اس کو ارتداد کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، یا پھر وہ دار الاسلام چھوڑ کر دار الحرب میں چلا گیا اور قاضی اسلام نے اس کے دار الحرب میں شہری ہونے کا فیصلہ صادر کر چکا، دار الاسلام میں جو اس مرتد کی شہریت تھی اس کو کالعدم قرار دے کر اس کو حربی قرار دیا، تو گویا کہ وہ اب مر چکا ہے۔ اب اس حال میں اس مرتد کا جو مال اس نے حالت اسلام میں کمایا تھا وہ مال
اس کے ان ورثہ کے اندر تقسیم کیا جائے گا جو ورثہ مرتد کی موت کے وقت یا اس کے قتل ہو جانے کے وقت موجود تھے، اور یوں ہی دارالحرب میں چلے جانے کے بعد جب قاضی نے اس کو حربی قرار دیا، اس وقت جو ورثہ اس کے زندہ موجود ہے مسلمان ورثہ، تو وہ حالت اسلام والی کمائی کے وارث ہوں گے، تو یہ مال مال وراثت کہلائے گا۔ اور یہ مسئلہ کہ حالت اسلام والا مال حربی مرتد کے مسلمان ورثہ کو ملے گا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کا متفق علیہ موقف ہے۔ اور دوسرا مال جو مرتد نے حالت ارتداد میں کمایا دارالحرب میں لاحق ہونے سے قبل، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ یہ مال مال فے ہے، اور مال فے بیت المال میں رکھا جاتا ہے مسلمانوں کی مصلحتوں کے لیے، لہذا جو حالت ردت میں حالت ارتداد میں مرتد نے کمائی کی دارالاسلام کے اندر دارالحرب میں لاحق ہونے سے قبل، وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بیت المال میں رکھا جائے گا، اور جب کہ صاحبین رحمۃ اللہ تعالی علیہما اس صورت میں بھی وہی فتویٰ دیتے ہیں جو حالت اسلام میں کمائی کے بارے میں دیا، یعنی چاہے اسلام کی حالت میں کمائی کی ہو مرتد نے، یا مرتد ہونے کے بعد دارالحرب میں چلے جانے سے قبل کمائی کی ہے، دونوں طرح کا مال اس مرتد کے ان مسلمان ورثہ میں تقسیم ہوگا جو اس وقت زندہ موجود ہوں جب وہ مرتد مر گیا یا قتل ہوا یا پھر وہ حربی کافر قرار پایا۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرتد نے چاہے حالت اسلام میں کمائی کی یا حالت ارتداد میں کمائی کی، دارالحرب میں لاحق ہونے سے قبل دونوں طرح کا مال مال فے ہے، اور یہ مال بیت المال میں جمع کیا جائے گا، اس کے مستحق اس کے مسلمان ورثہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ حکم اس وقت ہے جب بیت المال اسلامی نظم و ضبط کے ساتھ چل رہا ہو، اور اگر اسلامی نظم و ضبط وہاں موجود نہ ہو تو پھر مسلمان ورثہ میں وہ مال تقسیم کیا جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، مال فے کس سے کہتے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیے مال فے کی تعریف یہ ہے، المال الحاصل من الکفار بغیر قتال، یعنی وہ مال جو کافروں سے ملا بغیر کسی جنگ کے، ایسے مال کو مال فے کہتے ہیں، اور یہ مال مسلمانوں کی مصلحتوں میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم کا جو مال ہے مرتد کا، مرتد ہونے کے بعد حالت ارتداد میں دارالحرب میں کمایا،
تو وہ مسلمان ورثہ کو کسی کے نزدیک بھی نہیں ملے گا، بلکہ وہ بالاتفاق مال فے ہے۔ وہ مال دار الحرب میں جانے کے بعد جو کمایا بیت المال میں رکھا جائے گا۔ اگلا مسئلہ مصنف علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، وَكَسْبُ الْمُرْتَدَّةِ جَمِيعًا لِوَرَثَتِهَا الْمُسْلِمِينَ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا۔ مرتدہ عورت کی کمائی خواہ حالت اسلام کی ہو یا حالت ارتداد کی ہو، دونوں قسم کی کمائیاں اس مرتدہ کے مسلمان ورثہ کے لیے ہیں۔ مسلمان رشتہ دار جو اس کے ہیں وہ اس کے وارث ہوں گے، اور اس مسئلہ میں ہمارے کسی بھی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَلَا يَرِثُ مِنْ أَحَدٍ۔ یہاں تک یہ بیان تھا کہ اگر مرتد یا مرتدہ مر جائے یا قتل ہوں یا حربی قرار پائیں تو ان کا مال مسلمان وارث ہونے کی حیثیت سے لے سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ بیان ہونے کے بعد اب مصنف علیہ رحمہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر مرتد یا مرتدہ کا کوئی مسلمان رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے یا ان کی ہم مثل کوئی مرتد مر جاتا ہے، تو کیا یہ مرتد مرد اور مرتدہ عورت اس مسلمان رشتہ دار کے وارث ہوں گے یا نہیں؟ تو فرما رہے وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَلَا يَرِثُ مِنْ أَحَدٍ، رہا مرتد تو وہ کسی کا بھی وارث نہیں بنے گا، نہ وہ کسی مسلمان کا وارث ہوگا اور نہ اپنی مثل کسی اور مرتد رشتہ دار کا وارث ہوگا۔ اور یہی حکم مرتدہ کی عورت کا ہوگا کہ مرتدہ بھی کسی کی وارث نہیں ہوگی، نہ کسی مسلمان رشتہ دار کی وارث، نہ اپنی مثل کسی مرتدہ کی وارث ہوگی۔ ایک صورت ہے کہ مرتد ہو یا مرتدہ یہ وارث بن جاتے ہیں، یہ کہ اگر پورے علاقے کے اندر بسنے والے لوگ سارے کے سارے مرتد ہو جائیں، دین اسلام کو چھوڑ دیں، تو اس وقت مرتد اور مرتدہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اور اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں وارث نہیں ہوں گے۔